فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو فیض رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں یہ دونوں ہی عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہم نے نعت خواہ نہیں رکھا، تو آج ہم گفتگو کریں گے کیونکہ آگے دن جو ہیں وہ بڑے خاص چل رہے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے وہ دوستوں کی بھی فرمائش تھی اور بات تھی، تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج خود ہی نعت پڑھیں گے۔ تو مہمان عالم دین جو ہیں ہمارے ساتھ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم حیدر چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا قاری محمد دلاور علی نقشبندی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو آج ہم ان سے کریں گے سوالات، صرف آج سوالات پر بات ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، یہ کام کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، صرف اس لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف مختصر یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب احباب نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ کر راہ راست پر آ جائے تو یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے مہمان عالم دین کی طرف بڑھیں گے۔ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ، گرا ہوں بغیر عصیاں میں گرفتار مصائب ہوں، گرا ہوں بغیر عصیاں میں گرفتار مصائب ہوں، مجھے اس قید سے للہ چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے اس قید سے للہ چھڑا دو یا رسول اللہ، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، میرا مسکن مدینہ
ہو میرا مدفن مدینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے والدین کی عظمت، اور دوسرا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ یہ دونوں باتیں جو ہم آپس میں ملتی ہیں، تو اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد وسیم حیدر چشتی صاحب کی طرف۔ تو آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی سامعین ناظرین، کہ آج کا جو عنوان اور ٹاپک ہے کہ عظمت والدین، تو آئیے اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس کتاب قرآن مجید اور قرآن رشید سے دیکھتے ہیں کہ خالق ارض و سما نے والدین کو کیا مقام اور عظمت عطا فرمائی۔ تو آئیے خالق ارض و سما نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، حکم فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فرمایا کہ عبادت جب بھی تم نے کرنی ہے اس وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، اپنے سر کو جب بھی جھکانا ہے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ میں ادھر ایک مسئلہ کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ کچھ احباب ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسی بات کوئی نہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کا قرآن ہے یا مدینے والے کا فرمان ہے۔ قرآن کا حکم ہے اور خالق ارض و سما نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت جب بھی تم نے کرنی ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، اپنے سر کو جب بھی جھکانا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب والدین کی عظمت اور شان کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی والدین کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور کس انداز سے خالق ارض و سما بیان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر آگے خود ہی ارشاد فرمایا کہ کس طریقے سے، فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، فرمایا کہ جب یہ تمہارے ہوتے ہوئے پہنچ جائیں بڑھاپے میں، احدہما، ان میں سے ایک پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائیں، فرمایا چاہے تمہارے ہوتے ہوئے ایک یا دونوں بڑھاپے پہنچ جائے تو فرمایا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے اچھی بات کہنی ہے۔ اور آگے خود خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور اپنے بازو شفقت کے ان کے لیے پست رکھنے ہیں، اور ان کے لیے ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں اس طرح التجا کرتے ہیں کہ ان پر تو اپنا اس طرح فضل فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمیں پالا اور ہمارے خیر خواہ رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ عظمت والدین کے بارے میں جو خالق ارض و سما نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اسی حوالے سے گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ ہمیں یہ قرآن میں بھی یہی حکم ہے کہ اپنے والدین کا ہم ادب کریں، احترام کریں، کیونکہ یہ ہمیں قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ حکم دیا ہے، تو یہ والدین کا ادب کرنا ہر اولاد پر جو ہے وہ فرض کی طرح ہے۔ تو وہ چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد دلاور علی نقشبندی صاحب کی طرف۔ تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کس طرح کا تھا، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں بھی سوال پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی صحابی نے عرض کی کہ اماں جان آپ ذات فرما دیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا جو آپ نے اللہ اکبر۔ یہ صحابہ نے بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ سبحان اللہ سبحان۔ اس کے جواب میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا خذ العفو وأمر بالمعروف وارد عن الجاہلین۔ حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ سارا قرآن تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے۔ جی فرماتی ہیں کہ اللہ خالق ارض و سما نے اپنے محبوبہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے محبوب معاف کرو، جی جو معاف کرنے والے جن کو معاف کیا جائے ان کو معاف کرو۔ پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، فرمایا کہ جاہلوں سے منہ پھیر۔ اللہ ایک دوسری آیت مبارکہ انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ خالق ارض و سما نے تم کو حسن اخلاق پر فیضیاب فرمایا، اعلیٰ اخلاق پر فیضیاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اخلاق ایک ایسا کردار ہے بندے کا کہ اپنے تو اپنے بگانے بھی تعریف کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ بندے کا جمال کیا ہے، بندے کا حسن کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو اچھا لباس پہنتا ہے وہ بندے کا جمال ہوتا ہے، بندہ اچھی یعنی کہ بن ٹھن کر ہے جس کو کہتے ہیں جی وہ بندے کا جمال ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ بندے کا جمال کیا ہے، انسان کا حسن و جمال کون سی چیز ہے؟ تو کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نرم گفتگو اور حسن اخلاق۔ سبحان اور اللہ۔ یہ حسن اخلاق کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے تو اپنے جب حسن اخلاق کے ساتھ بندے کے ساتھ پیش کیا جائے، حسن اخلاق بندے کو پیش کیا جائے، حسن اخلاق کے ساتھ بندے کے ساتھ گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ نرم لہجے کے اندر گفتگو کی جائے، تو جو اجنبی بندہ ہوتا ہے وہ بھی بندے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھ کر کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ آج کے معاشرے کے اندر حسن اخلاق کو پس پشت چھوڑ دیا۔ اللہ اس طرح اللہ۔ یعنی کہ منہ پر تو ہم اپنا حسن اخلاق بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو بڑا اچھا پایا، بڑا اچھا تھا۔ جی مثال دیتا ہوں کہ بندہ ہوٹل کے اندر جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو ہوٹل کے اندر جاتے وقت جو ویٹر ہوتا ہے اگر کھانے کے اندر کوئی خامی نکال دی جائے جی تو ہم کہیں کہ یار آپ نے کھانا اچھی طرح تیار نہیں کیا، جی تو ہم نے اتنے پیسے دیے، اتنی رقم ادا کرنی ہے، وہ کھانے کا مزہ نہیں آیا، تو وہ اوپر سے کہے گا آج ہم سے کمی ہو گئی ہے، نیکسٹ جب آئیں گے تو یہ کمی نہیں ہوگی، جی یہ آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا مزاج۔ تو جب بندہ تلخ مزاجی کے ساتھ بولتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، ہم نے اتنے پیسے دینے تھے، اتنے پیسے دیے ہیں، تو آپ نے کھانے کا کوئی مزہ نہیں آیا، اتنا لذیذ نہیں تھا، تو اوپر سے وہ اس نے اخلاق پیش کرے گا، نہیں نہیں جی آج ہو گیا، یہ بچے سے غلطی ہو گئی یا پکانے والے سے غلطی ہو گئی، تو اس طرح کے جملے بولے گا۔ تو جب وہ ہوٹل سے باہر قدم رکھتا ہے تو ساتھ والوں سے کہتا ہے کہ گھر میں اس کو کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے، تو ادھر ہم پر روک ڈالتا ہے۔ جی یہ اس نے اخلاق لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس نے اخلاق نہیں ہے، جیسا اندر تھا ویسا باہر ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت وہ اوپر سے بیان کرتا ہے کہ یار میں نے حسن اخلاق پیش کیا، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ اس کے سامنے تو وہ بیان کرتا رہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معاف کر دیں، ہمیں چھوڑ دیے، آئندہ نہیں ہوگا۔ جی تو جب باہر نکلا تو ساتھ ہی لفظ بدل لیے، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ صرف مقصد ایک تھا کہ ہمارا جو کسٹمر ہے یہ ضائع نہ ہو، جی آئندہ بھی آتا رہے، تو یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ تھا کہ اس کے سامنے بھی جس طرح اس نے معافی مانگی ہے جی اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، کیا بات، بعد میں بھی اس کو تسلیم کرتا، یہ حسن اخلاق تھا کہ تاکہ وہ بندہ اس پر متاثر ہو جاتا، یہ حسن اخلاق ہے۔
اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں حسن اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں. سبحان اللہ سبحان علیہ السلام اس دنیا کے اندر انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے تھے. تو آقا ایک لفظ کے اندر فرما رہے ہیں کہ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں حسن اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں. سبحان آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جو سب سے باری پلڑا ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. کیا بات ہے. یہ کریم نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اتنا بلند ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالق ارد و سما نے بھی قرآن پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور ہمارے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. انہوں نے بھی قسم اٹھا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حسن کی قسم. کتنا بڑا حسن اور کتنا احسن اخلاق تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اگر کافر بھی آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بہت اچھا حسن اخلاق پیش فرماتے. اور یہ حسن اخلاق دیکھ کر جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ حسن اخلاق دیکھ کر اکثر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے رہے. یہ اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین حسن اخلاق ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام یہ جواب ارشاد فرما کر خاموش ہو گئے. پھر وہ دائیں طرف آ گیا. دائیں طرف آ کر پھر عرض کرتا یا سیدی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق. تو دوسری مرتبہ جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ بائیں طرف آ گیا. پھر پوچھنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا ہے اور یہ دین کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق. اب ہم سے ایک ہی سوال بار بار ہم سے پوچھا جائے نا, یہ بھی تم آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے. ہم سے ایک سوال بار بار پوچھا جائے, شاگرد جو استاد سے بار بار سوال کرے نا ایک ہی, تو استاد اس پر غصہ ہو جاتا ہے کہ یار ایک بار سمجھ نہیں آئی, میں نے اتنی بار بول دیا ہے تو بار بار پوچھ ہی آ رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق کتنا عظیم ہے, بار بار ایک سوال کیے جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام بار بار وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن اخلاق کی دین ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس طرح پھر سامنے آ گیا, سامنے آ کر عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے, پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ فرمایا کہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں, تجھے سمجھ آ جانا چاہیے کہ حسن اخلاق ہی دین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق کا اللہ خالق ارد و سما خود قرآن میں ذکر فرمائے انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق تو بہت, جتنی بھی گفتگو ہو جائے ٹائم کم ہو جاتا ہے, گفتگو بہت طویل ہے. یہ ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں کہ یہ موضوع ہم بیان کر سکیں, لیکن جو حسب توفیق ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو جس عظمت کو بھی لے لیں وہ ختم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان عالم دین حضرت مولانا قاری محمد وسیم حیدر چشتی صاحب کی طرف. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر, ان کے بارے میں, کیونکہ آج کے دور میں اولادیں جو ہیں وہ والدین کا کہنا نہیں مانتی اور بڑی عجیب صورتحال ہے معاشرے میں, آپ سب جانتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر, اس کے بارے میں ذرا. جی, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آج کے اس معاشرے میں, سوسائٹی میں والدین پریشان ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی. تو پہلے تو بیس کو دیکھا جائے گا, بنیاد کو دیکھا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے, بیس کیا ہے جی, کہ کس وجہ سے جو ہے اولاد اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی. تو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج والدین کیا اولاد کہنا نہیں مانتی تو اس میں کچھ والدین کا بھی قصور ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے, بلکہ میں حدیث مصطفیٰ عرض کرنا چاہتا ہوں, سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثا, 3 چیزیں فرمایا حب رسولکم, کہ تم اپنے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم قرآن پاک کی محبت سکھاؤ. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. لیکن آج معاملہ کچھ الٹ ہو چکا ہے کہ
کہ والدین کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دلوائی جائے. بے شک. لیکن والدین کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو، جوان ہو، میں دنیا کی فلاں ڈگری حاصل کرواؤں گا، دنیا کی فلاں ڈگری حاصل کراؤں. بھئی دنیا کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہم اس کے مخالف نہیں کہ دنیا کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم از کم دین کی اتنی تعلیم تو ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک اولاد کو یہ تو پتہ ہو کہ میری ماں کا مقام کیا ہے، میرے باپ کا مقام کیا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. والدین کی عظمت اور شان کا بچے کو، اولاد کو اس وقت ہی پتہ چلے گا جب بچہ کو اللہ کے قرآن کا علم ہوگا یا مدینے والے کے فرمان کا علم ہوگا. تو جو والدین کے بچوں پر حقوق ہیں ان میں سے قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ. اور قرآن مقدس جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن پاک نے یہ فرما دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دے دیا کہ کس انداز سے تمہیں اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے. تو احباب بات وہی ہے کہ اولاد اس وقت اپنے والدین کا ادب کرے گی، احترام کرے گی جب والدین اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیں گے. اور آئیے اسی ضمن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. فقی ابو لیث سمرقندی آپ نے تنبیہ الغافلین کے اندر ایک بات بہت خوبصورت لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے عمر بن خطاب امیر المؤمنین، آج میرے بچے نے مجھے مارا ہے. تو جب اس نے یہ بات کہی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. آپ کہنے لگے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بچہ ہو کر اپنے والد کو مارے. وہ کہنے لگا ہاں میرے ساتھ آج ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے. تو آپ نے کہا اچھا تو یہ بتا کہ تو نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوائی؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے دین کی تعلیم نہیں دلوائی. آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے بچے کا اچھا نام رکھا؟ کہنے لگا نہیں رکھا. آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے کیسے تجھے پیٹا، کس طریقے سے مارا؟ کہنے لگا صبح کا وقت تھا، بیل لے کر جا رہا تھا. تو جب بیل لے کر جا رہا تو گانے گا رہا تھا، تو ایسے ہی گاتے گاتے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے مجھے مار دی. تو آپ نے کہا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تیرا سر قلم نہیں کر دیا. کہنے لگا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو دنیا کی مستی میں مست تھا، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر اس کو دین کی تعلیم دلوائی ہوتی، اس کا اچھا نام رکھا ہوتا تو جو ہے صبح اٹھتا تو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اور پھر وہ گانے نہ گاتا، دنیا کی مستی میں مست نہ ہوتا، بلکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مست ہوتا اور وہ جانتا کہ میرے باپ کا مقام کیا ہو، تجھے کچھ نہ کہتا. فرمایا اللہ کا شکر ادا کر. بہت خوب، بہت خوب. یہ آپ کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مثلا والدین اگر چاہیں تو اولاد ٹھیک ہو سکتی ہے، والدین چاہیں تو اولاد خراب ہو سکتی ہے نا کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. جی. تو ماں کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے جی. اور والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر باپ حلال کا رزق کھلائے گا جی. تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ جو اولاد ہے وہ والدین کی نافرمان ہو. اس میں ماں کا کردار بھی شامل ہوتا ہے اور باپ کا کردار بھی شامل ہوتا ہے. دیکھیے اگر ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہو اور باپ شیر خدا تاجدار حل عطا حضرت مولا شیر خدا جیسا ہو تو پھر پیدا ہونے والے کا نام امام حسن مجتبی اور سید الشہداء امام حسین ہوا کرتا ہے. سبحان. اور اسی طرح دیکھا جائے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اماں جان دیکھیے کہ مجھے کیسا مقام ملا. تو آپ کی ماں کہنے لگی بیٹا اس میں تیرا کمال کوئی نہیں، اس میں میرا کمال ہے. عرض کرنے لگی اماں جان آپ کا کیسے کمال؟ کہنے لگی کہ جب بھی میں نے آپ کو دودھ دیا یا کھانا دیا کبھی بغیر وضو کے نہیں دیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل کے دور میں تو والدہ جو ہے وہ کھانا دینے سے پہلے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہوتا ہے اور توجہ موبائل میں ہوتی ہے اور کھانا دے رہی ہیں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز. تو پھر تربیت بھی آج کے دور میں اسی طرح کی ہوگی. تو کیا آپ اس کے بارے میں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر اولاد جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا یہ تو ہے نا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو والدین کے گریبان کو پکڑ لے گی اولاد، اور اولاد گریبان کو پکڑ کے کہے گی کہ یہ میرا باپ ہے، یہ والدہ ہے جس نے مجھے دینی تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم نہیں دلائی. تو اگر اس نے دینی تعلیم دلائی ہوتی تو آج میں بھی نمازی ہوتا،
جی اگر میں گناہ گار ہوں تو ان کی وجہ سے، یہ تو پوچھا جائے گا۔ تو آج کے اس پروگرام میں فیض رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کریں اور اولاد اپنے والدین کا ادب اور احترام کس انداز سے کریں؟ جی میں یہی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارا ادب کرے، اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، ہمارا احترام کرے، تو پھر والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن طریقے سے پیش آئیں۔ بے شک، اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن طریقے سے پیش آئیں گے، اپنی ماں کا کہنا مانیں گے، اپنے باپ کا ادب کریں گے، تو پھر آنے والی نسلیں بھی اپنے والدین کا احترام کریں گی۔ بے شک، اور والدین کا ادب اور احترام اولاد اس وقت ہی کرے گی جب اولاد کو دین کی تعلیم ہوگی، دین کی تعلیم حاصل کرے گی، تب اس کو پتہ چلے گا کہ میری ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے اگر ایک بندہ نہ اللہ کے قرآن کا علم ہے، نہ اس کو مدینے والے کے فرمان کا علم ہے، اب وہ نہیں جانتا کہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ صبح اٹھ کر جو اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ سبحان اللہ، اب اگر اس کو دین کا علم نہیں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ کیا بات، اس چیز کا علم اس وقت آئے گا جب وہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا، اٹیچمنٹ ہوگا، دین کا علم حاصل کرے گا۔ تو آئیے میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج آپ نے مثنوی شریف کے اندر ایک حکایت لکھی کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ آج کے جو ٹرانسمیشن میں کہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے مولانا روم آپ نے نا مثنوی شریف کے اندر ایک حکایت لکھی بہت ہی پیاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو باپ بوڑھا ہوا، بیماری کی حالت میں آیا، تو ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ، وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تیرا باپ بیمار ہے، جب وہ کھانسی کرتا ہے جراثیم پھیلتے ہیں، جب جراثیم پھیلے گی میں بھی بیمار ہو جاؤں گی، میرا بچہ بیمار ہوگا، لہٰذا میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں تو میں تیرے ساتھ ایک شرط پر رہ سکتی ہوں۔ وہ شرط کیا؟ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو اس گھر سے اٹھا کر کہیں اور چھوڑ کر آ۔ وہ بدبخت بیٹا دیکھیے کہ جس باپ کا گھر ہے، اصل کمائی اس کے باپ کی ہے، ساری محنت اس کے باپ کی ہے، اس بیٹے نے کیا کیا؟ باپ کو کہنے لگا کہ باپ آج کے بعد تیرا اس گھر میں کوئی تعلق نہیں، تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر تو اس گھر میں رہتا ہے تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن والدین تو پھر والدین ہی ہوتے ہیں، باپ کی شفقت اور باپ کی محبت دیکھیے۔ باپ کہنے لگا بیٹا اگر میری وجہ سے تیرا گھر برباد ہوتا ہے تو میں کہیں چلا جاتا ہوں کہ تیرا گھر برباد نہ ہو۔ یہ والدین کی شفقت اور محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ لیکن وہ بدبخت بیٹا کیا کیا؟ باپ کو اٹھایا، سردیوں کا موسم تھا، اور جاتے ہوئے ایک کمبل کا ٹکڑا بھی لیا۔ جب باپ کو لے کر جانے لگا تو اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا، تو بچے نے کیا کیا؟ اس نے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو باپ کہنے لگا کہ میں بھی تیرے دادے کو کہیں چھوڑ کر آتا ہوں، آپ ادھر ٹھہرو۔ تو بچے کا جواب کہنے لگا بابا اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کیا بات، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔